اور اگر اچھا خواب دیکھا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک طرح سے بشارت ہے تو پھر اچھے خواب کو دیکھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اور اگر بتانا ہو تو اس کو بتائیے، کس کو؟ جو ذی علم ہو، جو اس فن کا ماہر ہو، اور اس کو بتائیے جس کو آپ سے محبت ہو، جس سے آپ محبت کرتے ہوں۔ ہر ہمہ شمہ کو بتاتے نہ پھریے، ہر ایک کو اچھے خواب بتائے نہیں جاتے۔ کیا آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں حضرت یوسف کا؟ حضرت یوسف نے کیا خواب دیکھا تھا؟ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ میں نے خواب دیکھا، اپنے ابو سے کہہ رہے ہیں، ابو میں نے خواب دیکھا ہے کہ 2 شمس و قمر ہیں اور 11 ستارے ہیں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، دیکھو کہیں بھولے سے اپنے بھائیوں کو بتا مت دینا فیکیدوا لک کیدا، تو پھر وہ مکر کریں گے اور بری چال چلیں گے، تدبیریں کریں گے تمہیں تکلیف دینے کی، اذیت دینے کی، پریشان کرنے کی، اور حسد میں وہ پڑ جائیں گے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، کنویں میں ڈھکیلا، اور پھر جو آگے جو ہوا وہ آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا۔ تو کہنے کی بات یہ کہ اچھے خواب بھی یوں ہی اپنی واہواہی کے لیے اور اپنے آپ کو جتانے کے لیے، اپنی دھوس جمانے کے لیے، یا اسی طرح سے اپنے آپ کو بڑا مذہبی اور بڑا اللہ والا ثابت کرنے کے لیے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا خواب دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر اس کی تعبیر پتہ کرنی ہو تو اس سے بیان کریں جو اس خواب کی تعبیر کا عالم ہو، ماہر ہو، حاذق ہو، جو اس تعلق سے اس کے پاس تجربہ ہو اور اس نے ان تمام چیزوں کو سیکھا، پرکھا اور پڑھا اور لکھا ہو، پھر ایسے لوگوں کو اچھے خواب بیان کیے جاتے ہیں۔ ورنہ یوں ہی چلتے پھرتے، اور آج کا جو زمانہ ہے سوشل میڈیا کا، اس پر لوگ ڈالیں گے، واہواہی لیں گے اور اپنی برتری کا اظہار کریں گے اور اپنے آپ کو بڑا شو آف کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائی دوستو، یہ ادائیں مناسب نہیں ہیں، یہ اچھوں کے کام نہیں ہے۔ بیان کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اگر بیان کرنا چاہیں، آپ محسوس کریں تب آپ بیان کریں، اور اگر بیان کرنا نہ چاہیں یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ برے خواب تو بالکل بیان نہ کریں، اچھا خواب بیان کرنا بھی یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ تعبیر چاہتے ہیں تو پھر تعبیر کے لیے معبرین سے، یعنی جو خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں، ان سے ملیں، اور یہ یاد رکھیں۔